پرانے زمانوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، بڑا متجسس مزاج، بادشاہ ابن بادشاہ۔ اس نے بچپن سے صرف سکھ دیکھے، شہزادگی دیکھی، مگر ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا، جوگ لے لیا، محل چھوڑ کر آوارگی کو چن لیا، ریشم و کم خواب ترک کر دیا اور ٹاٹ کا چولا پہن لیا۔ تم لوگوں نے کچھ بہت ہی غلط مفروضے ہیں جنہیں پکڑ رکھا ہے۔ تم سوچتے یہ ہو کہ خدا کی تلاش میں، الٹیمیٹ ریئلٹی کی کھوج میں وہ نکلتا ہے جو دکھوں کا ستایا ہوا ہو۔ تم نے مذہب کو غریبوں کی ایکٹیویٹی مان لیا ہے، دکھیاروں کا سہارا مان لیا ہے، مگر سمجھو مذہب سہارا نہیں ہے، مذہب تو سہاروں کا دشمن ہے۔ مذہب تو ہر سہارا چھین کر تمہیں صرف تم پر منحصر کر دیتا ہے، اور دکھی کا مذہب سچ تک پہنچنے کا رستہ نہیں ہے، سچ سے روکنے والی دیوار ہے۔ مذہب تو سکھی انسان کی کھوج ہے، جو اپنے دکھ لے کر مسجد، مندر، چرچ میں بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہ تو خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو اپنا مدعا دیکھ رہا ہے، اپنی تکلیف کی مسیحائی پر نظر ہے اس کی۔ مسیحا کو تو وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ وہ انسان جو 10 لاکھ کا قرض چکانے کے لیے مسجد میں بیٹھا خدا سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ میرا یہ قرض اتار دے، یا مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے دے، یا حتیٰ کہ کہہ رہا ہے کہ جہنم سے نجات دے دے اور جنت کا حقدار کر دے۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا کہ وہ جس کے سامنے بیٹھا ہے اسے اپنے 10 لاکھ سے چھوٹا سمجھ رہا ہے، اپنی صحت سے اسے چھوٹا سمجھ رہا ہے، اپنی جنت، اپنی جہنم کا ذریعہ سمجھ رہا ہے۔ وہ نادان ہے، وہ عادتی عبادت گزار ہے۔ اس نے بس صدیوں کی روایت کی نکالی میں کسی تصوراتی خدا کو پوجنا سیکھا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ وہ ایک کو مانتا ہوتا، جانتا ہوتا، یہ ایمان رکھتا ہوتا کہ میری دعا وہ سن رہا ہے، وہ ایک کو دیکھ رہا ہوتا اور دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن میں آ جاتا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کہتے ہیں ایک صوفی تھا، بہت ہی تباہ حال، بہت ہی غریب، ایک جھونپڑی میں بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ شام کو جب ماں روکھی سوکھی روٹی پکاتی تو کسی دوست کے گھر دعوت کا کہہ کر روز وہ باہر نکل جاتا تاکہ اس سوکھی روٹی دال سے اس کی ماں کا پیٹ تو کم سے کم بھر سکے۔ اس بابے کا ایک دوست تھا جو جانتا تھا کہ بابا پہنچا ہوا ہے۔ وہ اپنے دوست کو کہتا کہ تم خدا سے کیوں نہیں مانگتے کہ تمہیں تھوڑی سی خوشحالی دے دے، اس بھوک سے، اس غربت سے نجات دے دے۔ بابا دوست کی ضد منت سماجت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مسجد بھی چلا جاتا تھا، لیکن جب واپس لوٹتا اور دوست پوچھتا ہاں مانگا، تو بابا جواب دیتا یار گیا تو مانگنے تھا، مگر جب اس کے سامنے پہنچتا ہوں تو دوسرا کوئی رہ ہی نہیں جاتا، مانگوں کس سے؟ وہ دوسرا بچ ہی نہیں جاتا جو ضرورت مند لگتا ہے، وہ دوسرا رہ ہی نہیں جاتا جسے بھوک لگتی ہے، وہ دوسرا بچ ہی نہیں رہتا جو روز شام کا کھانا ماں کو کھلانے کے لیے اس سے جھوٹ بول کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ یاد ہی نہیں رہتی وہ دوئی کی دنیا جس کے یہ سارے تقاضے ہیں۔ یاد رکھو خدا وہی ہے جو انسان کو فنا کر دے۔ خدا ہوگا تو تم نہ ہوگے، اور تم ہوگے تو خدا نہیں ہوگا۔ یہی تو المیہ ہے تمہاری عبادتوں کے ساتھ، یہی تو حادثہ ہوا ہے تمہاری دعاؤں کے ساتھ۔ دیکھتے ہو مسجدیں، مندر بھرے ہیں، گرجے گردوارے لوگوں سے ابل رہے ہیں، مگر کہیں دکھائی دیتا ہے کسی چہرے پر موجود آنکھوں سے خدا جھانکتا نظر آتا ہے؟ تم نے بڑا سنا ہے خدا سب گناہ معاف کر دیتا ہے مگر شرک معاف نہیں کرتا۔ سمجھو شرک دوسرا ہے، دوسرے کی موجودگی کا یقین ہی تو شرک ہے، کیونکہ لا موجود الا اللہ۔
اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ جو ہر اس سکھ کی لذت کا آشنا تھا جسے تمہاری دنیا سکھ کی معراج کہتی ہے، وہ جنگل میں نکل گیا اور جوگی ہو گیا۔ جوگ، سنیاس، ترک کے دنیا، صوفی کا راستہ، یہ وہی چلتا ہے جس نے سکھ کو جی لیا ہو، ورنہ جو دکھی ہے وہ تو اسی چکر میں ہی رہتا ہے کہ اسے سکھ مل جائے، کیونکہ سکھ ملتا ہے، اور جب سکھ مل کر بھی تمہیں پتہ چلتا ہے کہ انا کی تشنگی نہیں بجھی، تو تب ہی تو تم اصل دکھی ہوتے ہو۔ وہ غریب جو 2 وقت کی روٹی کے پیچھے سارا دن مشقت کرتا ہے، اس کی مشقت تو بس کشٹ ہے، محنت ہے، دوڑ دھوپ ہے۔ دکھ سے تو وہ ٹکراتا ہے جو مال و دولت کما گیا، جس نے شہرت و طاقت کو دیکھ لیا، عہدے اور رتبے چکھ لیے، اور سب کچھ کرنے، سب کچھ پانے، سب کچھ ملنے کے بعد بھی جس نے جانا کہ اندر کا خلا اب بھی موجود ہے۔ اب انسان ہوتا ہے اصل میں دکھی، کیونکہ جب تک سروائیول کی دوڑ ہے تب تک ماورائے بقا کے مسائل ہی نہیں لگتے۔ انسانوں کی تاریخ پر غور کرو۔ انسان کروڑوں سالوں سے موجود ہے، مگر سارے مذاہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، 5-6 ہزار سال پہلے تمہیں کوئی مذہب نظر نہ آئے گا، کیونکہ پہلے تو انسان سروائیول کی لڑائی لڑنے میں ہی مصروف تھا، جنگل میں شیروں سے بچتا پھر رہا تھا، موسم کی تلخیاں تھیں تو اس سے بچنے کے لیے کبھی یہاں کبھی وہاں خانہ بدوش بنا پھر رہا تھا، غذا کے لیے، اناج کے لیے دانہ دانہ پرندوں کی طرح چگ رہا تھا، بچوں کے بڑا ہونے تک انہیں بچانے کی فکر میں بھاگ رہا تھا۔ پھر جب یہ سارے تقاضے پورے ہو گئے، انسان نے گھر بنا لیے، اس نے فصلیں اگانا سیکھ لی، اس نے اناج کو اسٹور کرنا سیکھ لیا، تو اب وہ اس قابل ہوا کہ دوسرے سٹیج پر پہنچ سکے۔ اب اس نے سروائیول کے آگے سوچا اور پھر سوال اٹھایا، میں کون ہوں؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی کا خالق کون ہے؟ سکھ کیا ہے؟ آشتی کیا ہے؟ پہلے تو وہ سروائیول کی جنگ میں مصروف تھا، کشٹ کے دور سے گزر رہا تھا۔ وہ دور جب اختتام پذیر ہوا تو اب اس کے سامنے اصلی دکھ آیا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب آرگنائزڈ ریلیجنز کا، منظم مذہبوں کا جنم ہوا۔ خدا کیا ہے؟ ریئلٹی کیا ہے؟ یہ سوال اس انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے کہ جو شام کو اپنی اور بچوں کی روزی روٹی پوری کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ سوال تو اس کے ہیں جس نے انا کے، جسم کے، ذہن کے سکھ حاصل کر لیے، بقا کے تقاضے پورے کر لیے، مگر اب بھی تشنگی اس کے سامنے کھڑی تھی، دکھ اس کے سامنے کھڑا تھا، بے چینی سامنے موجود تھی۔ اب بھی تو اس کے سامنے اپنے ہونے کا سوال آیا تھا۔ یاد رکھو، جسے تم روح کی بیداری کہتے ہو، جسے تم انلائٹنمنٹ کہتے ہو، اس تک پہنچنے کا راستہ دکھ نہیں ہے، سکھ ہے، کشٹ نہیں ہے، راحت ہے۔ مگر تم نے الٹی ہی تدبیریں ہمیشہ کی ہیں۔ تم خدا کو پکارتے ہو اس وقت کہ جب بہت دکھی ہوتے ہو، مگر دکھی خدا کو پکار ہی کیسے سکتا ہے؟ دکھی جب خدا کو پکارتا ہے تو اس کا دکھ خدا سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا دوسرا ایک سے، واحد سے بڑا ہو جاتا ہے، اور یہی تو شرک ہے۔ دکھ میں دعا نکلتی ہی نہیں، دکھ میں خدا نظر ہی نہیں آتا، بس دوسرا نظر آتا ہے، مادے کی دنیا نظر آتی ہے، کیونکہ انا کے سراب دکھ مادی دنیا سے ہی جڑے ہوتے ہیں۔ دکھ میں خدا کی کھوج ایسے ہی ہے جیسے کوئی بند کمرہ ہو جس کا دروازہ ہی نہ ہو اور اندھیرا گھنا ہو، اور انسان دیواریں ٹٹول ٹٹول کر باہر نکلنے کا دروازہ ڈھونڈ رہا ہو۔ دکھ میں دروازہ بند ہوتا ہے، کمرہ اندھیرا ہوتا ہے، تم سکڑ جاتے ہو، جبکہ سکھ میں دروازہ سامنے ہوتا ہے، کمرہ روشن ہوتا ہے، مگر تم نے سکھ میں خدا کو پکارنا سیکھا ہی نہیں ہے۔
جس نے بھی آج تک خدا کو پایا ہے ہمیشہ سکھ میں پایا ہے۔ تو وہ بادشاہ جس نے ساری زندگی سکھ دیکھے تھے، عیش دیکھے تھے، وہ خدا کو ڈھونڈنے جنگل نکل گیا۔ وہ جو جان گیا کہ وہ انا نہیں ہے، وہ جو جان گیا کہ جسمانی ساخت اور نفسیاتی ڈھانچہ وہ نہیں ہے بلکہ وہ اس سے ماورا بھی کچھ ہے، پھر وہ چاہے دنیا کی جس بھی عیش و عشرت میں ہو، جس بھی محل کا مکین ہو، پھر وہ بدھا کی طرح، ابراہیم بن ادھم کی طرح بھاگ جاتا ہے اس دنیا سے جسے قرآن کہتا ہے متاع الغرور، ایک سراب۔ یہ تمہاری دنیا ایک سراب ہی ہے بس۔ کسی چیز کو پانے کے لیے دوڑو تو وہ چیز اور آگے نظر آتی ہے، جیسے صحرا میں ریت پانی نظر آتا ہے، مگر وہاں پہنچو تو پانی پھر اور آگے چلا جاتا ہے۔ تم اپنی اب تک گزری زندگی کو دیکھو تو ذرا۔ 10 سال کے تھے تو کھیل کود واحد منزل تھی، جو جوانی کی سرحد میں پہنچ کر سراب بن گیا۔ اب راحت محبوب یا محبوبہ میں نظر آنے لگی۔ ادھیڑ عمر ہوئے تو راحت نوکری اور دولت میں ملنے لگی، بوڑھے ہوئے تو راحت جنت میں نظر آنے لگی۔ سراب اسی کو تو کہتے ہیں کہ جہاں جو ہو وہاں وہ اصل میں نہ ہو، بس دھوکہ ہو اس کے وہاں ہونے کا۔ تو خیر، وہ بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کر جنگل نکل آیا۔ ایک دن چلا آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک ہیرا پڑا ہوا ہے۔ بے اختیار اسے اٹھانے کے لیے جھکا، مگر پھر رک گیا اور خود پر ہنسنے لگا۔ انا کو اس کی عیاری کی داد دینے لگا کہ ایسے ہزاروں ہیرے چھوڑ کر میں جنگل آ گیا ہوں، مگر انا اب بھی فریب دینے کو کتنی اتاولی ہے۔ انا کا فریب ہی ایسا ہوتا ہے، انا کہ جو ذہن کا لازوال شاہکار ہے۔ اس کے کام کرنے کے طریقے بہت ہی ٹرکی ہیں، عیارانہ ہیں۔ یہ جسے مذہب شیطان کہتا ہے وہ یہی انا ہے اور کچھ نہیں۔ دیکھتے ہو کیا کیا دھوکے ہیں جو انسان نے انا سے نہیں کھائے۔ سب کے اندر ایک ایسا مقام ہے جو یہ سچ جانتا ہے کہ انسان سکندر بھی بن جائے تو بے چینی جاتی نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ مستقل خوشی، مستقل سکھ کا دنیا کی چیزوں سے لینا دینا ہی کچھ نہیں، مگر سبھی پھر بھی پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ انا دوسرا ہے اور دوسرا دکھ ہے۔ انا سے ماورا ہو تم جو واحد ہو، تم جو محبت ہو۔ بابے کہتے ہیں کہ محبت کرنے کا کوئی ایکٹ نہیں ہے کہ محبوب آ گیا تو دل میں محبت کا جذبہ بھڑک اٹھا اور وہ چلا گیا تو محبت بھی چلی گئی۔ نہیں، محبت ہونے کی حالت ہے، a state of being۔ جب تم محبت ہو جاتے ہو تو دوسرا کوئی رہتا ہی نہیں کہ جب تمہیں یہ تقسیم کرنی پڑے کہ یہ اپنا ہے، اسے پیار کرو، یہ غیر آیا ہے، اس سے بے نیاز رہو، یہ دشمن آیا ہے، اس سے نفرت کرو۔ جب محبت اسٹیٹ آف بینگ ہو جاتی ہے تو یہ وننس کی حالت ہے، وہ وننس کے جس میں دوسرا رہ ہی نہیں جاتا۔ اب آپ ہیں اور کوئی بھی آ جائے تو محبت کے سوا آپ اسے کچھ دے ہی نہ سکیں گے۔ سورج نکلا ہوا ہو تو کوئی بھی جو کمرے سے باہر نکل آئے گا اسے روشنی ملے گی، اسے حرارت ملے گی۔ سورج سے اور ملے گا کیا؟ بارش برس رہی ہو تو کیا وہ تقسیم کرے گی کہ کس کھیت پر برسنا ہے اور کس کو سوکھا چھوڑ دینا ہے؟ یہ اس کے ہونے کی حالت ہے۔ اسی طرح جب تم محبت ہو جاتے ہو تو پھر کوئی دوسرا رہ ہی نہیں جاتا۔ بابے کہتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ اس حالت کا نام ہے کہ جب تم اتنے پھیل جاؤ کہ سارا کچھ تم میں ہو جائے، اتنے وسیع ہو جاؤ کہ تم سے باہر کچھ بھی نہ رہے۔ تم سے باہر جو ہے وہی دوسرا ہے اور ہر دوسرا فریب ہے، سراب ہے، متاع غرور ہے۔ یہ حالت جس میں تم اتنے پھیل جاتے ہو کہ سب کچھ تم میں ہو جاتا ہے، یہ ہے تمہاری اصلی حالت، یہ ہے اصلی سکھ،
तुम अपनी दुनिया के दुख, अपनी दुनिया के सुख ही उठा कर देख लो। दुख में सुकड़न होती है, कंट्रैक्शन होती है। जब तुम दुखी होते हो तो खुद को कमरे में बंद कर लेते हो, सिमट जाना चाहते हो। लेकिन जब सुखी होते हो तो बाहर भागते हो, पार्टियां करते हो, लोगों से मिलते हो। अपने घर, अपने कमरे में रुकना मुश्किल हो जाता है। एनलाइटनमेंट अबदी सुख है, अल्टीमेट जॉय है। जब तुम इस हालत को पाते हो तो फिर पूरी कायनात को खुद में समो लेते हो। किसी हकीकी सूफी को जब मिलोगे तो तुम उसमें ये वुसअत ज़रूर देखोगे। किसी फ़कीर की महफिल में कभी किसी का तारुफ अहम नहीं होता। किसी से उसका मज़हब, उसका फ़िरका, उसका पेशा, उसकी कौम, उसकी बिरादरी, उसका हसब नसब कभी नहीं पूछा जाता। हाँ, मौलवियों पिंडतों की महफिल में ये सब ज़रूर पूछा जाता है। मैं की कैद में ज़िंदगी ऐसी ही होती है और मैं से आज़ाद ज़िंदगी होती है सूफ़ी की ज़िंदगी। तुम लोगों ने अना के साथ आइडेंटिफिकेशन को ऐसा मजबूत कर लिया है कि अना से मावरा तुम कुछ हो, इस बात का तुम तसव्वुर तक नहीं कर सकते। तुम अना के उस शदीद कब्जे में हो कि तुम ये तक नहीं समझ पा रहे कि अना एक चीज़ है जिसे कभी तुमने खुद तराशा था। अब जो तराशा था वो रह गया है और तराशने वाला उसके नीचे ही दब गया है, छुप गया है।